بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر نیوز اور میں آپ کی خدمت میں عمران ریاض اور صابر شاکر. تو جناب آج ایک بار پھر پروگرام تو شروع ہو چکا ہے, کیونکہ ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں پروگرام خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اور پروگرام تو کئی گھنٹوں سے چل رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو پروگرام سے پہلے اور بعد میں گفتگو کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ کسی دن اگر ریکارڈ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ 185 سال قید آپ ہو جائے گی. 185 سال قید عمران کو ہو جائے گی اور مجھے کوئی ہو جائے گی 200 سال. نہیں, آپ کو 85 تو آپ کے ہو گئے. ہاں 85 آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. 85 سال تو ہو چکی ہے, اس سے آگے جائیں گے. اس سے آگے جائیں گے. ویسے جنہوں نے بھی یہ سزا دی ہے, ہاں جی, ویسے جج صاحب کا تو نام ہی بدنام ہے, طاہر عباس سپرا صاحب. تو جو لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود, یہ اتنی تو سزا آج تک پاکستان میں کسی ریئل دہشت گرد کو نہیں میرے خیال میں دی گئی صابر بھائی. نہیں, ایسی کبھی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا بھی اتنی نہیں ہے, اتنی نہیں, کم ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے. ان کی بھی کم ہے. اور یعنی نیلسن منڈیلا کی سزا بھی کم ہے, آپ لوگوں سے کم ہے. کم ہے, کم ہے. اور پاکستان میں جن لوگوں نے قتل عام کیا, ہاں جی, ان کی سزا بھی آپ لوگوں سے کم ہے, بہت کم ہے. کلبھوشن یادو کی ٹوٹل سزا کتنی ہے؟ اس کی بھی 25 سال سے کم ہے. اور جو ابھی نندن تھا اس کو تو فوری طور پہ رہائی مل گئی تھی. ہاں جی, اس کو فوری رہائی مل گئی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا, یعنی میں تو حیران ہو رہا ہوں, جو لوگ 9 مئی کو پاکستان میں تھے, ہاں جی, جو جائے وقوع پہ موجود تھے, ہاں جی, ان کی بھی غلط سزا ہوئی ہے. ان کی بھی غلط, لیکن ان کی 10 سال, ہاں جی, اور آپ کی 85 سال. میں نے پوچھا, بڑی مہربانی جج صاحب, میں نے پوچھا اپنے, میں نے کہا طاہر عباس سپرا صاحب سے پوچھنا جج صاحب بھی ہویا کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیا بتاؤں, وہ جھانکتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, مجھے تنگ بہت کیا ہوا تھا. اچھا جی, وہ کہتے ہیں مجھے تنگ بہت کیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ سزا آپ کو سنوانی تھی ہم نے سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے, تو لیکن وہ کہتے ہیں اتنا تنگ کیا ہوا تھا, تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا کوئی تھوڑی سی ضابطے کی کارروائی پوری ہونے دیں. تو کہتے ہیں نہیں, اپنا پنڈی کی فرمائش ہے کہ جی 25 سال. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی. اب ایک اور کال اسلام آباد سے کوئی آ گئی تو 25 سال. اس کے بعد کوئی لا منسٹری سے آ گیا کہ نہیں جی 10 سال ساڑھے بھی پاؤ. انہوں نے کہا, پھر اس طرح ملاتے ملاتے کہتے ہیں میں تنگ آ گیا طاہر عباس سپرا صاحب, اور انہوں نے فل گیئر میں پاؤں رکھا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے ساری دفعات لگا کے میں نے کہا چلو جی 85 سال آپس میں تقسیم کر لیں. تو یہ مجھے 85 سال اس طریقے سے سزا سنا دی گئی. اور خیر یہ تو نہیں, لیکن صابر بھائی آپ کو یہ بات پتہ تھی؟ ہاں, کیونکہ میں گزشتہ ہفتے لندن میں تھا ناظرین. ہاں جی, اور مجھے صابر بھائی نے اس وقت بھی اتنا کھل کے تو نہیں بتایا, لیکن مجھے انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ 1-2 تاریخوں میں کہیں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے حوالے سے ہونے والی ہے. جی, اور آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سزا سنائیں گے. ہاں جی, اور یہ بھی آپ کو پتا تھا کہ کتنی سنائیں گے, آلموسٹ آپ کو آئیڈیا تھا. تو یہ کس طرح کی عدالت ہے جس کا ہمیں پہلے ہی سارا پتا ہوتا ہے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ وہ دیکھیں سارا سسٹم تو وہ ہے ہائی جیک ہوا ہے. وہ بیچارے اتنے تنگ ہیں کہ وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. پولیس والے بتا دیتے ہیں, جوڈیشری والے بتا دیتے ہیں, جوڈیشری کا عملہ بتا دیتا ہے, اور جو جنہوں نے جہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو صابر بھائی جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, ہاں جی, وہ پھر عام پاکستانی کی نہیں ہے اب. نہیں, بالکل نہیں ہے. وہ پاکستان کے جج کی لڑائی ہے, ہاں جی, پاکستان کے وکیل کی لڑائی ہے, پاکستان کے طالب علم کی لڑائی ہے, بالکل, جس کو تعلیمی نظام کے اندر آج تک انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی. میں یہاں برطانیہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں پڑھتے ہوئے, ان کا تعلیمی نظام جدید اور آسان ہے. ہاں جی, ہمارے بچوں کو نصاب پڑھا کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں, عجیب و غریب قسم کا پریشر. میں نے یہاں کسی بچے کے ساتھ اتنا بڑا بیگ نہیں دیکھا کتابوں کا, بالکل ایسا ہی, جتنا ہمارے بچے وہ مزدور بنا رہے ہیں یا طالب علم بنا رہے ہیں. اتنی زیادہ کتابیں پڑھاتے ہیں. یہاں پہ نصاب ہلکا, آسان, اور وہ چیزیں ہیں جن کو پریکٹیکلی لائف میں جا کے کام آنا ہے. طالب علم کے لیے بھی حقیقی آزادی چاہیے. پھر پاکستان میں فوج کو حقیقی آزادی چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز تک محدود رہیں, ان کو زبردستی دوسرے کام نہ کروائے جائیں. فوج سے مجھے پولیس کو, بیوروکریسی کو, سب کو حقیقی آزادی چاہیے. فوج سے مجھے یاد آیا, پروگرام یہیں سے پھر
شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ نا 85 سال گپ شپ چل رہی تھی. تو یہ جو فوج والا معاملہ ہے، ایک ہمارے ہیں دوست ہیں اور وہ کبھی اینکر بن جاتے ہیں، کبھی وہ کھیلوں کی دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں، کبھی وہ کیئر ٹیکر بن جاتے ہیں. تو ان کو ایک پروگرام دیا گیا کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے اور ذرا پروگرام کرنا ہے کہ جناب فوج کے اندر جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ چکی ہے اور اب فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی احساس نہیں ہے. ادارے کے اندر وہ سب کے سب اب کھڑے ہیں جناب بادشاہ سلامت. یہ پیغام نا 3 مختلف لوگوں نے دیا. ہاں جی. اس سے پہلے ایک پیغام آیا تھا جس کو آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. جی ہاں. اس پیغام میں کیا کہا گیا تھا کہ عمران خان سے ادارے میں ہر لیول پہ ہر جگہ پہ نفرت ہی نفرت ہے. جی ہاں بالکل. پھر ایک اور صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، انہوں نے دیا. کچھ ایسے لوگ جن کی بالکل کریڈیبلٹی نہیں ہے انہوں نے بھی یہ پیغام دیا. جی ہاں. پھر ابھی ایک یہ پیغام نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے آیا. جی نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے انہوں نے فرمایا جی کہ اب جو آرمی کی فیملیز ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ادارے کے لیے عمران خان. دیکھیں آرمی کی جو فیملیز ہیں نا ان کو آپ اتنا محدود نہ کریں کہ آپ ان سے پاکستانی ہونے کی شناخت چھین لیں. جتنے پاکستان کے اندر فوجی ہیں یا ان کے خاندان ہیں وہ پاکستانی پہلے اور فوجی بعد میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انہیں اپنے ادارے کی فکر بعد میں ہے، انہیں پاکستان کی فکر پہلے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس وقت پاکستان حالت جنگ میں جاتا ہے یا کسی ایسی حالت میں جاتا ہے تو پھر پورا پاکستان ہی ادارہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی پورا پاکستان ہی فوج بن جاتا ہے. ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں. یعنی جب جب فوج دشمن سے لڑے گی پورا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. بالکل ایسا. جب جب فوج دشمن سے نہیں لڑے گی، پاکستان کے اندر سیاست کرے گی تو پاکستان مزاحمت کرے گا. یہ پاکستانیوں کی گھٹی میں پڑی ہے یہ بات. ہاں جی. اب یہ بیانیہ تو بنا دیا انہوں نے. میں صابر بھائی ابھی چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں ہمیں روزانہ ہمارے بہت تعلقات ہیں فوج کے اندر اور فوج کے یعنی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بے شمار دوست ہمارے فوجی ہیں جو ابھی بھی ریٹائر نہیں ہوئے، وہ فوج کے اندر ہیں. ہاں جی. وہ بیچارے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بچپن سے کرکٹ کھیل رہے تھے، ہمارے ساتھ بچپن سے کھیلنے کودنے میں پڑھنے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. ہمارے دوست عزیز رشتے دار ہیں، عمریں گزر گئی سر، ہمارے ساتھ ٹریول کیا ان لوگوں نے. میرے ساتھ شکار کتنے سارے فوجی ہیں میرے دوست، میرے ساتھ شکار کھیلتے تھے. یہ جتنے فوجی ہیں یہ تو ابھی بھی ہم سے رابطے میں. جی ہاں. اور ان کی فیملیز بھی رابطے میں. یہاں بے شمار فوجیوں کی فیملیاں برطانیہ میں رہتی ہیں. میں بھی یورپ گیا وہاں رہتی ہیں، جاپان میں رہتی ہیں. تو آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں صابر بھائی کہ آج بھی مجھے کوئی ایک ایسا نہیں ملتا جو کہے کہ نہیں وہ عمران خان کو نہیں پسند کرتا یا عمران خان کی پالیسی سے اس کو اختلاف ہے. اور اگر ان کو بھی سمجھ نہیں آتی نا صابر بھائی، میں آپ کو ایک آفر دے دیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں DGISPR کو یہ اجازت دیں کہ وہ ایک سروے کروا لیں، فوج کے اندر کروا لیں اوپن کروا لیں اور چیک کر لیں. 2 آپشن دے دیں، عمران خان یا عاصم منیر. جی ہاں. ان کو پتا چل جائے گا کہ آج بھی فوج کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ پوچھ لیں کہ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے. یہ تو آپشن اگر آپ رکھیں گے تو 100% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار اچھا آدمی ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دوسری آپشن فوج کا سب سے طاقتور آدمی بھی دے دیں. ہاں جی. پھر بھی لوگ زیادہ عمران خان کے ساتھ نہ جائیں نا تو میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں گا جو میں کر رہا ہوں. 90%. ہاں اس سے بھی شاید زیادہ. ہاں جی. جو ایک وہ MNA تھے، کیا نام ہے ان کا، ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جی ثناء اللہ مستی خیل. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا اسے چند ماہ پہلے کہ فوج نے اپنا انٹرنل ایک سروے کروایا. جی. اور اس میں 90+% کو بتایا، 93 یا 94 ایسے کچھ بتا رہے تھے وہ، کہ اتنے % فوجی آج بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے یہ ڈیٹا دیا. ایسا ہی ہے، 100% درست ہے. اور دوسری بات، اب مجھے یہ 85 سال ہوئی ہے نا سزا، تو سب سے زیادہ مجھے جو حوصلہ دیا وہ ہمارے فوجی بھائیوں نے دیا ہے. میں کل یہاں پہ نا ایک بچے مہمان آئے ہوئے تھے. ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ ہمیں کھانے کے لیے کہیں لے جائیں. دوست ہیں ان کے بچے تھے. میں چلا گیا ان کے ساتھ. میں کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. وہاں مجھے ایک صاحب ملے اور کافی لوگ مل رہے تھے. تو ایک صاحب آئے اور وہ آ کے مجھے گلے ملے اور وہ رک گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کرنل فلاں ہوں. میں ان کا نام نہیں لے رہا. میں نے کہا جی. کہتے ہیں عمران بھائی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں نے کہا ہم تو پریشان نہیں ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ فیز آیا ہوا ہے، اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی اوقات نہیں ہے. مجھے اس آفیسر نے کہا کہ یہ جو فیز اس وقت آیا ہوا ہے اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی حقیقت اور اوقات نہیں ہے، یہ سب ہوا میں معلق ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا یہ فیز ایک آیا ہوا ہے، تحلیل ہو جائے گا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. میں نے کہا جی حوصلہ ہی تو ہم نہیں ہارتے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے.
متعدد فون آئے، متعدد تفصیلی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا صابر صاحب کوئی صابر بھائی، انہوں نے کہا یہ زمینی خدا یہ یہاں پہ جو فیصلے کرتے ہیں کرتے جائیں، یہ پلک جھپکنے میں ہی ہوا ہو جائے گا، ان کا پتہ بھی نہیں چلنا. اس لیے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کی عقلیں معاف ہو گئی ہیں. یہ تو ہے حقیقت. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا، باقاعدہ طور پہ اب ایک دیا جا رہا ہے نیریٹو کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں. اور ٹی وی پروگرام 3 بندوں کو آپ نے کہا نا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، ایک تو یہ اسٹیبلش کریں کہ اب نفرت ہی نفرت ہے عمران خان کے خلاف. ایسا بالکل نہیں ہے، اور 100% غلط بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ صرف 1+2 کا ہے، 1+2. اس کے علاوہ چوتھا بندہ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اصل جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا جس وقت، وہ آ رہا ہے اتنی مزاحمت ہے کہ بھائی آپ ایک خاندان کے پیچھے، آپ ایک خاندان کے ایک خاتون کو وزیر اعظم بنوانے کے پیچھے آپ کب تک ہم سب کو بیچتے رہیں گے، اور ہم سب کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگاتے رہیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ چلے گا جب تک عاصم منیر صاحب ہیں، تب تک وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ چھڑوایا نہیں جائے گا. جی ہاں. اور امریکہ کا انہوں نے آشیرواد حاصل کیا ہوا ہے. فی الحال ان کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے، جب تک کہ وہ امریکہ کے نیریٹو کو، امریکہ کی چیزوں کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کوئی اور آئے گا، اس کو بھی وہ کوشش کریں گے اسی طرح نام کرنے کی. تو یہ کہانی ہے لمبی، یہ چلتی رہتی ہے. تو ابھی فی الحال انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر ایک عوامی تحریک حقیقی کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. 100%. ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی اپنی طاقت شو کی ہے اور وینزویلا میں، اور اس کے اب سارے جو معدنی ذخائر ہیں، جتنے اس کے تیل کے ذخائر ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہیں. بالکل. سعودی عرب کے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سارا تیل کا ہے، تیل کا. اور سعودی عرب دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں. نمبر 1 پہ کون ہے؟ وینزویلا کی جو تیل کے ذخائر ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 دسمبر کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بارے میں کہ ہماری کمپنیوں کو وہاں سے نکالا گیا، یہ زیادتی ہے. اور کچھ امریکن اب کھل کر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ذخائر ہمارے ہیں. انہوں نے وہاں پہ جو نائب صدر ہے، جو اب صدر بنا دیا، انہوں نے ان کو خاتون کو، جن کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا کچھ عرصہ پہلے، جو اپوزیشن لیڈر تھی، ان کی جیل میں ڈالا ہوا تھا. ویسے یہ بھی صدر ایک ڈکٹیٹر ہی تھا ایک طرح کا. ہاں جی. لیکن امریکہ کو اچھا بہانہ مل گیا اور امریکہ نے ایک تاریخی نوعیت کا آپریشن کیا. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے دارالحکومت پہ اٹیک کریں، وہاں سے اس کا حکمران اٹھا کے لے جائیں. جی ہاں. تو ایک بات تو سمجھ آئی کہ مضبوط فوج ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں. کسی بھی ملک کے لیے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اس فوج کا اس عوام کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فوج میں اور عوام میں کوئی کسی قسم کی خلیج نہیں ہونی چاہیے، اور ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے. خلیج پیدا ہوتی ہے تب جب فوج اپنا کام چھوڑ کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے، یا کوئی فوجی افسر جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کرے. تو یہ پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت بند کرنی چاہیے، اور فوج کو اپنی آپریشنل تیاریوں پہ توجہ دینی چاہیے، جو ان کا اصل کرنے والا کام ہے. اور پبلک کے ساتھ جو ان کی خلیج پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا چاہیے، اور یہ خلیج بیرکس کے اندر جا کے ختم ہوگی. دوسرا، ہمیں فوری طور پہ جو صابر بھائی مسئلہ درپیش ہے نا، فوج کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے چیلنج ہے. جی ہاں. سیاستدان جانے ان کا کام جانے. فوج کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے. پانی روکا ہوا ہے. 37 معاہدہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے. جی ہاں. اب وہ بات نہیں سن رہے کسی کی، لہٰذا اور وہ آپ کو ڈیٹا بھی شیئر نہیں کر رہے، جو خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس صابر بھائی ایشو ہے. یہاں سے فوج کو پوری ایک پلاننگ دینی پڑے گی کہ کس طریقے سے ان ڈیموں کو ہٹایا جائے، ان دیواروں کو دور کیا جائے جو ہمارا پانی روک کے کھڑی ہے. یہ اصل مسئلے تو یہی ہے کہ اصل توجہ، اصل کام کرنے والے تو یہ کرتے نہیں ہیں. اور یہ چیز جو ہے، ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب 3 اسٹار تھے، وہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے جناب حافظ صاحب سے. تو ان کو بھیجا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند ہفتے کہہ لیں یا 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ان کو بھیجا کہ آپ جائیں. تو وہ کسی نے ریکویسٹ کی تو وہ چلے گئے. تو کوئی میرا خیال ہے 3 منٹ ہوئے تھے. دوسرے منٹ کے بعد جیسے ہی عمران خان کا نام آیا نا
وہ بھڑک اٹھے اور وہ کہتے ہیں جی 2.5 منٹ میں پارا ہائی ہو گیا، اور کہتے ہیں میں پھر یکدم میں نے پھر یو ٹرن مارا اور میں نے کہا چلیں چھوڑیں جی. تو کہتے ہیں کہ ٹمپرامنٹ ہی نہیں رہا کوئی بات سننے کا. تو اس لیے پھر انہوں نے جو باہر آ کے بات بتائی، انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھیں ادھر تو بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے سمم بکمم والا، تو اس لیے اب آپ نے دوبارہ ہمارے بادشاہ کو نا تنگ نہیں کرنا، اور یہ جو نام ہے نا عمران خان والا، یہ نام ان کے سامنے لینا ہی چھوڑ دیں. تو یہ بھی ہو چکا ہے. اب اصل میں پورا ٹینیور جو تو رانا ثناء اللہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھے 4-5 بڑے اور بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ دیکھیں صابر بھائی، میرا موقف میں آپ کا بھی سنتا رہا ہوں، ہاں جی، جتنے بھی لوگ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ سب کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جنگ بھی ہو جائے تو ٹیبل پہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، اور مذاکرات فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں، محلے داروں کے بیچ میں نہیں ہوتے کہ یہ اس فریق کا محلے دار ہے، یہ اس فریق کا محلے دار ہے. وہ صرف آ کے سی بی ایمز کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات اصل میں فریقین کے بیچ میں ہوتے ہیں. یہاں 2 فریق ہیں کہ عمران خان ہے، ایک عاصم منیر ہے. عاصم منیر صاحب ہیں جی. تو مذاکرات بھی ان دونوں کے بیچ میں ہی ہونے، باقی لوگ بیٹھ جائیں ساتھ اور بیٹھ کے کوئی حل نکالیں اور اپنا اپنا فائدہ سوچیں کہ ان کی پالیٹکس کیسے بچے گی. مجھے لگتا یہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب، رانا صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب، ایک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے انیشیٹ لیا کہ جی اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا. تو میں اس بات کو نہیں مانتا، آپ بھی نہیں مانتے. اچکزئی صاحب تو روزانہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سے رابطہ، کیونکہ 26 نومبر کو تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان قومی مجرم ہے اور مکافات عمل ہے اور یہ، اور نواز شریف صاحب بالکل کسی بھی صورت میں وہ عمران خان کو ایک انچ بھی سپیس دے. میری اطلاع کے مطابق تو وہ کہتے تھے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے. ایگزیکٹ وہی بات ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، دوبارہ سے مڑ کے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں کہ اب رانا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ اپروول لی ہے جنرل صاحب سے. اصل ان کو دھڑکا کیا لگا ہوا ہے؟ یہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان کے درمیان کسی بھی وقت بریک تھرو ہو سکتا ہے. انہیں لگتا ہے انہیں لگتا ہے اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے. مجھے تو نہیں لگتا. عاصم منیر صاحب تو عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا رسک کبھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ انہیں یہ لگتا ہے یا وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار یہ مصیبت بن جائے گی میرے لیے. اگر کوئی جب تک کہ وہ دباؤ میں نہ ہو، کوئی گارنٹر، کوئی ایسا گارنٹر مل جائے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی گارنٹر مل جائے اور جو یہ اس بات کی گارنٹی دے دے تو ان کو ڈر لگتا ہے. گارنٹی کس بات کی؟ کہ عمران خان آپ کو نہیں مارے گا. ہاں، عمران خان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات. تو یہ گارنٹی اگر مل جائے، ایک بات آپ دیتے ہیں گارنٹی. دوسری بات تو میں نے پچھلے دنوں کہا، میں نے کہا جی آپ مجھے میری بات کروائیں، مجھے نا آپ نہیں، میں نے کہا مجھے لے جائیں، آپ مجھے نا اڈیالہ جیل میں قید کر دیں، 7 دن کے اندر نا معاملات سیٹ ہو جائیں گے. حقیقت ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ معاملہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. صابر بھی دیکھیں، جب تک میں ایک بات پہ قائل ہوں اور میں نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے، ڈکٹیٹر ڈائیلاگ سے نہیں جاتا، نہیں جائے گا. ڈکٹیٹر ڈائیلاگ سے جاتا ہی نہیں ہے. ڈکٹیٹر پریشر سے، جب تک آپ پریشر نہیں ڈالتے پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے، ایک قدم ورنہ نہیں ہٹتا. 2 کام ہے، دیکھیں 2 کام ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب، آپ وہی میں کہتا ہوں، نواز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ میری ڈیل کیسے ہوئی تھی. نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں، اور ان کی ڈیل ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لندن میں بیٹھ کے اور جنرل فیض کو لتاڑا، ٹھیک ٹھاک لتاڑا، فل ڈوز دی، دھمکیاں شمکیاں یہ دے کے، اور اس کے بعد زبیر صاحب کو بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے، سیم ٹائم میں زبیر صاحب کو بھیج دیا. ادھر سے زبیر صاحب جاتے ہیں، ادھر سے تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، گجرانوالا جلسہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بریک تھرو ہو گیا. ٹھیک ہے، جب بریک تھرو ہو گیا، نواز شریف صاحب کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب بریک تھرو ہوا تو زبیر صاحب کو نے کہا کہ اب میں نے کیا بتانا ہے، میں نے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات ڈسکلوز کر دی ہے تو میں کیا بتاؤں. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ
مکر جائیں. انہوں نے کہا جی میں یہ تو نہیں کر سکتا, مکر تو نہیں سکتا, کیونکہ چیزیں تو ہوئی ہیں, آپ ہی نے بھیجا تھا. نہیں آپ ہمیں نکال دیں, ہمیں ہمارا ذکر نہیں کرنا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اتنا کچھ کہہ کے باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, ادھر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے تھے, اور سیم ٹائم وہ جن عاصم منیر صاحب سے بھی, آنے والے آرمی چیف سے بھی مکا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے یہ کر رہے تھے. اب نواز شریف صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ یا تو یہ جن عاصم منیر صاحب اس وقت اتنے پریشر بڑھتا جا رہا ہے, انٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے, یا تو جن عاصم منیر صاحب آ جائیں گے بات چیت کے لیے, ان کا آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے, کوئی تیسرا آدمی پڑھ سکتا ہے, جیسے سعید مہدی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, ملک احمد, کوئی عمران خان کا بھی تو ملک احمد ہو سکتا ہے نا. نہیں اس وقت اگر کوئی ریسکیو کر سکتا ہے عاصم منیر صاحب کو تو وہ مودی ہے. ایک دفعہ پھر لتر کھا لے یعنی وہی مودی اگر ان کو ایک اور موقع دے دے نا کوٹنے کا تو پھر شاید ریسکیو ہو جائیں. نہیں سر نہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب اپریل میں بس ہو گئی تھی. ہاں اپریل میں اسٹیبلشمنٹ کی بس ہو گئی, ختم ہو گیا تھا. تو اور انہوں نے سب کو میسیجز بھی دے دیے تھے. جی ہاں, اور یہ بتا بھی رہے تھے کہ پہلے مرحلے میں کون کون چھوٹے گا. ہاں جی, یہ کہانیاں ساری مارکیٹ میں آ گئی تھی اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور یہ لائف لائن CBMs ہو رہے تھے. لائف لائن کس نے دی؟ مودی نے. وہ پھر نریندر مودی نے آپریشن سندور کیا. ہاں جی, اور انہوں نے اس کی مانگ میں سندور بھر دیا. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک, حالانکہ اس میں پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ یہ موقع ہے, انہوں نے اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لے لیا. اب اگر مودی نے کوئی دوبارہ انہیں موقع نہ دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے یہ اسی سٹیج پہ طرف بڑھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ایک خطرہ ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عمران خان کا اس وقت ملک احمد, عرفان صدیقی, خواجہ آصف اور شجاعت عظیم, سعید مہدی, وہ میاں صاحب نے ساری زندگی یہی کیا نا, کوئی نہ کوئی, تو انہیں لگتا ہے کہ یہ. لیکن میں صابر بھائی ایک اور چیز دیکھیں, عمران خان کی لڑائی اور نواز شریف کی لڑائی میں فرق ہے. جی ہاں, عمران خان اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہے, نواز شریف اس کھیل کا حصہ بننا چاہتا تھا. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اگر عمران خان بھی اسی کھیل کا حصہ بننا ہوتا تو ان کے پاس ماضی میں موقع تھا اور بار بار تھا, وہ بن جاتے. اگر عمران خان نے اسی کھیل کا حصہ بننا نا صابر بھائی, تو پھر پاکستان دوبارہ اندھیروں میں چلا جائے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب ان شرائط کے اوپر کوئی چیز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پولیٹیشنز پہ چھوڑیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں اور آپ پبلک کو فیصلہ کرنے دیں, آپ اداروں کو آزاد چھوڑیں, پھر تو پاکستان آگے بڑھے گا یہاں سے. یہ کام آنے والا کرے گا. اچھا ان سے نہیں ہوگا؟ نہیں ان سے نہیں ہوگا, یہ کام آنے والا کرے گا. بکھیڑا اتنا ہو گیا. ہاں ایک بکھیڑا اتنا ہے کیونکہ سلیٹ, نیا سلیٹ جو ہے نا وہ پھر نئے ٹیچر لکھتے ہوتے ہیں, پرانے والے نہیں لکھتے ہوتے. کیونکہ لیکن جب تک آپ فوج کو اس ڈرٹی پالیٹکس سے باہر نہیں نکالیں گے صبر بھی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. نہیں بڑھتا. چاہے آپ عمران خان کو آج وزیر اعظم بنا دیں, ہاں جی, یہ تو رولا ہی نہیں ہے. عمران خان کو آج آپ بنی گالا بھیج دیں, کل آپ وزیر اعظم بنا دیں, شہباز شریف اور نواز شریف کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور فوج ایسے ہی پالیٹکس کرتی رہے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. وہی ہے مسئلہ. یہی ہے کہ اصل جو دھڑکا لگا ہوا ہے نا جاتی عمرہ میں, اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے چلے, ہم نے موٹر وے بھی بند کر دی, سب کچھ کر دیا, وہ لاہور پہنچ گیا, لاہور میں 3 دن وہاں پہ رہے, اس نے اپنی پسلی بھی ثابت کر دی, اپنی پسلی ثابت کر دی, اور اس نے کوئی بہت زیادہ بڑکیں بھی نہیں ماری بلکہ بہت ہمبل وے میں. نہیں وہ ایکسپوز کر کے گیا سب, ٹھیک ہے نا, بہت ہمبل وے میں. پنجاب پولیس میں میرے دوست ہیں کہتے ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا, 3 آدمی تھے, 4 آدمی تھے ٹوٹل, مینا خان, شفیع جان اور شاہد کٹک اور سہیل آفریدی. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے یہ اب یہی لوگ کراچی جا رہے ہیں. اب یہ کراچی جا رہے ہیں. اب کراچی میں پیپلز پارٹی نے بڑے اسمارٹ موو کی ہے, اور پیپلز پارٹی میرے خیال میں انہیں سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں ان کی تھوڑی سی, ان کی پی ایم ایل این کی نسبت ان کی ڈیموکریٹک اپروچ ہے تھوڑی سی. نہیں پیپلز پارٹی, ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کو نا اس معاملے میں تھوڑا سا کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی نواز شریف اینڈ کمپنی کو اتنی ہی ڈوز دینا چاہتی ہے جتنی پی ٹی آئی دینا چاہتی, لیکن اس کو تھوڑی سی سپیس چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی سارے ڈرٹی گیم کے اندر مین
کریکٹر ان کا تھا. زرداری صاحب نے جو عاصم منیر صاحب کی تعریفیں فرمائی ہیں بیڑ کی برسی پہ, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم اگر کوئی بنا سکتا ہے تو پاکستان کی عوام نہیں بنا سکتی. وہ تو ٹھیک ہے, عاصم منیر بنا سکتے ہیں, کیونکہ عوام کے ووٹوں سے تو زرداری صاحب کو پتا کہ وہ نہیں آئیں گے. دوسرا, پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہونا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جب بھی آئے گی 2/3 سے آئے گی, تو ان کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہوگی, اور اگر ہم اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کھیلنا پڑے گا تاکہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کیا جا سکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. ایک اور چیز صابر بھائی اس میں دیکھیں نا, یہ ڈنڈے والی جمہوریت, بروٹ میجورٹی, یہ چیزیں بلاول نے کی ہیں ساری. آئینی ترمیم انہوں نے کروائی ہے ڈٹائی کے ساتھ اور بےایمانی کے ساتھ. ان کو اب سمجھ آ گئی ہے نا, سمجھ تو آ رہی ہے ان کو ساتھ ساتھ. دیکھیں صابر بھائی, صبر ابھی 27 تاریخ تک تو نہیں آئی تھی, ابھی پتہ چل جائے گا. یہ کراچی جانا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کراچی جانا ہے تو یہ اس میں ان کے رویے سے بھی اندازہ, ان کے رویے سے پتہ چل جائے گا. اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا. اس کی ریزن ہے پیپلز پارٹی کو دیکھیں. پیپلز پارٹی اگر نون کے ساتھ رہتی ہے اور جنرل صاحب کے ساتھ رہتی ہے نا, تو سندھ کے 3 صوبے بننے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگلا جو 28 امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں وہ کہتے ہیں سندھ کے 3 صوبے, کراچی حیدرآباد دے دیں ایم کیو ایم کو. ہاں وہ دینا چاہتے ہیں, نہیں اب سر ایم کیو ایم تو رہی نہیں نا, مصطفیٰ کمال صاحب کو ری لانچ کیا نا بھائی, نہیں وہ ان کو مل ہی نہیں سکتی, اس کے بعد ووٹ ہی نہیں ہے. فارم 47 دینا, فارم 47 کی بات کر رہے ہیں نا, کہ فارم 47 ان کے حوالے کر دیا جائے. مصطفیٰ کمال صاحب کو دوبارہ ان میں فیول پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ابھی, سب سے زیادہ کے باوجود سب سے زیادہ پی ٹی آئی ہے اس میں, پیپلز سندھ میں. تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی صرف 2-4 ضلع رہ جائیں گے ان کے پاس, وہی رہ جائے گا نا سر, اندرون سندھ, کشمور رہ جائے گا, ہاں جی, لاڑکانہ رہ جائے گا, سانگڑ, یہ سکھر, ٹنڈو. اور ان علاقوں میں نے وزٹ کیا 2022 کے فلڈ میں, لوگ پیپلز پارٹی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے, زرداری صاحب کو چاہیے کہ ہمیں سندھ واپس مل جائے اگلے الیکشن میں. تو انٹیریئر جو ہے نا سندھ, یاد رکھیں ایک وقت آئے گا صابر بھائی کہ پیپلز پارٹی کا انحصار شہری علاقوں پہ ہوگا, کیونکہ انٹیریئر سندھ ان سے وہ جو بچے ہیں نا ان کے, جی مرتضیٰ بھٹو کے بچے, وہ ان سے انٹیریئر سندھ کا ایک بڑا حصہ چھین لیں گے. دیکھیں نا آپ نے زورین نظامانی کا آرٹیکل, وہ بھی تو اندرون سندھ سے ہی ہے نا, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ کیسر فضیلہ قاضی کا بیٹے, بڑے اچھے ایکٹر ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو دیکھیں نا ان کا, وہ بھی تو اندرون سندھ ہی ہے نا, زورین نظامانی نوجوان. وہ نہیں بات سن رہے آپ, ٹھیک ہے نا, انٹیریئر سندھ جو ہے نا اس کا اور رویہ بالکل. تو یہ چیزیں جو آ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے ہم مذاکرات کی طرف آتے ہیں. کیونکہ ہاں ایک بات یاد آ گیا جی, ذہن میں آپ بیٹھے ہیں تو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کامیاب ہونے دے رہے عمران خان کے اور جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے, کہ جی ہم باہر بیٹھے, ہم یہ 4-5 لوگ, تو ہم چلے میں اور آپ اپنی گارنٹی دے دیتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جائیں ڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے مذاکرات کریں. ہم دونوں حلفاً کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ جائیں اور جا کے مذاکرات کریں عمران خان صاحب سے, ان سے آپ اپنا معاملہ کریں, اور پاکستان کی خاطر اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں اور بیرکس میں چلے جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نہیں, اپنے آئینی حدود تک اپنے محدود کریں اپنے آپ کو. میں نے تو پچھلے دنوں میں اپنی سروسز دی ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں. ہم دونوں جی ڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں. نہیں میں نہیں, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, عمران خان کی جتنی آپ کو سمجھ ہے نا شاید اتنی مجھے بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوا ہے. نہ عمران خان کو کوئی مذاکرات کرنے پر مجبور کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, نہ عمران خان کو کوئی مذاکرات کرنے سے روک سکتا ہے جب وہ کرنا چاہے گا. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے نا انہیں عمران خان سے رجوع کرنا پڑے گا. عمران خان یہ بدنیتی ہے کہ کبھی اس پہ الزام لگاؤ, کبھی اس پہ الزام لگاؤ, کبھی اس پہ الزام لگاؤ, یہ الزامات لگاتے رہیں گے. عمران خان نے مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو آپ جا کے عمران خان سے بات کر لیں. جی لیکن نا مذاکرات کی نیت تب ہوتی ہے نا جب آپ سزائیں نہ دے رہے ہو, کوئی آپ ظلم کا سلسلہ روکیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ نے ریس پہ پاؤں رکھا ہوا, آپ ظلم کر رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح پھر وہ سنجیدہ ایفرٹ لگتی نہیں ہے. سر اگر واقعتاً چاہتے ہیں نا کہ عمران خان, پی ٹی آئی, فوج, میڈیا یہ قریب آ جائیں اور یہ ٹینس ماحول ختم ہو,
کیونکہ آج کل وہ ملبہ ہم پہ پھینکتے ہیں نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں، واقعتاً چاہتے ہیں، تو آپ 3 کام کریں. ایک ڈی جی ایم مشتاق بھائی ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں، جن صاحب. ایک آپ ان کو ریپلیس کر دیں. اور پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ سہیل آفریدی کا ہے نا، لاہور کا وزٹ ہوا، تو باقاعدہ طور پہ احکامات آئے ٹیلی ویژن چینلز کو، بیورو چیفز کو اور ڈائریکٹر نیوز کو، پروگرامز کو، کہ آپ نے ان کو کور نہیں کرنا. ابھی بھی یہ وہیں سے آئے، ٹھیک ہے نا. اب جب آپ نہیں، اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر کو تبدیل کر دیں. انہوں نے اتنا نہیں، میں سب سے آسان بتاتا ہوں، فیلڈ مارشل ہی تبدیل کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. سر دیکھیں، میں پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی قوم کے بچے ہیں جو فوج کے اندر آ گئے ہیں. جی ہاں. اور یہ ایک سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں. کوئی بھی قابل نفرت نہیں ہوتا صابر بھائی. نہیں سر، نہیں بالکل. معاملہ یہ ہے کہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک آفیسر کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. 2-4 بندوں کے فائدے کے لیے سارے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بیچارے. سب کو اپنی اپنی نوکری سے پیار ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ فوج نہ اپنے آئینی کردار تک اپنے آپ کو محدود کر لے، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ساری خلیج ختم ہو جائے گی. عوام پہلے دیکھیں نا، عوام نے فوج بنائی ہے، یہ عوام کی فوج ہے. وہ مالک ہیں اس فوج کے، وہ اس ملک کے مالک ہیں، اس کے وسائل کے مالک ہیں، تو اس فوج کے بھی مالک ہیں. تو کوئی مالک اپنی چیزوں سے پیار کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا وہ آپ کو پیار کریں گے اور آپ سے کوئی گلا وہ نہیں کریں گے. آپ صرف اپنے آئینی، جو آپ کو عوام نے جو آئین کے اندر آپ کو دیا ہوا نا ایک رول، آپ اپنے آپ کو وہاں تک محدود کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. جنرل صاحب استعفیٰ دے دیں، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب استعفیٰ دے دیں اور باعزت طور پہ گھر چلے جائیں. استثناء ان کو مل چکا ہے اور ان کو کچھ نہیں کہنا. نئی قیادت کے حوالے کریں فوج کو اور اداروں کو، اور اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں. اور معاملہ میرا خیال ہے کہ نہیں، بات تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن کرنا انہوں نے کوئی نہیں. ابھی تو انہوں نے استثناء لیا ہے، ایکسٹینشن لی ہے. یہ ساری چیزیں اتنے آرام سے ملتی نہیں ہیں صابر بھائی. وہ دیکھیں میری بات سنیں، جب بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو اپنے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. یہ ایسے ہی چلے گا. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ایک جرنیل امپورٹنٹ نہیں ہوتا، کوئی آرمی چیف امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. ہمیں بہت سارے آرمی چیف ایسے ہیں جن کے نام بھی یاد نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کبھی آرمی چیف آیا بھی تھا یا نہیں آیا. اچھا کام کر کے گئے. ہاں، وہ آئے تھے، چلے گئے، ہمیں یاد بھی نہیں ہے. پروفیشنل. ایک دن آئے گا یہ لوگ بھی تاریخ کی کہیں گرد کے اندر گم ہو جائیں گے. یاد رکھا جائے گا یا کسی کا اچھا کام یاد رکھا جائے گا یا کسی کا بہت برا کام یاد رکھا جائے گا. زیادہ تر لوگ ظالموں کو یاد رکھتے ہیں عبرت کے لیے کہ یار یہ لوگوں نے بہت برا کیا تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ جرنیل بھی آتے جاتے ہیں، آرمی چیف بھی آتے جاتے ہیں، فوج بھی ادھر ہے، قوم بھی ادھر ہے. تو مہربانی کرے اور فوج جو ہے نا وہ اپنے آئینی حدود کے اندر جائے. ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں وہ سیاستدانوں سے بھی ہوئیں، فوج سے بھی ہوئی، میڈیا سے بھی ہوئی ہوں گی. ہم بھی سب لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، سارے لوگ رجوع کریں اور آگے بڑھیں. اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئین پاکستان ایک ہمارے پاس کتاب ہے، اس کے مطابق آگے بڑھیں اور اس کو واپس اصلی شکل میں بحال کریں. 26ویں ترمیم واپس، 27ویں ترمیم واپس. 8 فروری کا الیکشن جو ہو گیا وہ ہو گیا. آگے بڑھنا ہے تو پھر یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہیں پہ بات ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.